اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 کے بارے میں۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ، اور اگر اردتم، تم ارادہ کرو یا تم چاہو، استبدال، بدلنے کا، زوج مکان زوج، زوج کہتے ہیں بیوی کو، مکان جگہ، پھر آگے زوج آ گیا، ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو یا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کو دوسری بیوی کے ساتھ بدلنے کا ارادہ کرو، وَآتَيْتُمْ، اور تم دے چکے، وَآتَيْتُمْ، اور تم دے چکے، إِحْدَاهُنَّ، ان میں سے ایک کو، احدا واحد کو کہتے ہیں، ہننا ان میں سے ایک کو، قنطارن بہت سارا مال، یا آپ یہاں پہ مال جو حق مہر کا مال ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ احداہن ان میں سے ایک کو، قنطارن مال، فلا تاخذوا پس نہ، تاخذوا تم لو، منہ اس میں سے، اس مال میں سے، شیئن کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم نے جو مال ان کو دیا یا تم جو مال ان کو دے چکے ہو ان میں سے کچھ بھی نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم، الف یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہ استفہامیہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جو سوال کے معنی میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اتأخذونہ، کیا تم لوگے اسے، بہتانن بہتان لگا کر، وہ اسم مبینہ، اور کھلا گناہ ظاہر کر کے تم اس مال کو واپس لوگے۔ محترم سامعین، اب اس آیت مبارکہ میں اگر آپ سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے دو کام کرنے کا حکم دیا۔ پہلا کام کہ اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تم نے اپنی اس بیوی کو کوئی مال و دولت دیا ہے تو تم اس کو واپس نہیں لے سکتے، اور اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو بہتان لگا کر اسے واپس کرو گے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی عورت ناپسند ہو اور اس کے علاوہ دوسری عورت تمہیں پسند آ جائے، اور پھر تم یہ ارادہ کر لو کہ اگر تم اپنی عورت کو طلاق دے دو گے اور دوسری عورت سے نکاح کر لو گے تو پھر یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ متعلقہ عورت کو جو مہر دیا تھا اس کو واپس لے لو، خواہ وہ ڈھیر مال کیوں نہ ہو۔ کیا تم اس عورت پر کوئی تہمت یا بہتان لگا کر اس مال کو واپس لو گے؟ اور تمہارے لیے تو اس عورت سے مال لینا کس طرح سے جائز ہوگا، حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ عمل ازدواج کے ساتھ جسمانی قربی حاصل کر چکے ہو، اور تم اس عورت سے مہر پر عقد نکاح بھی کر چکے ہو، جس پر مسلمان بھی گواہ ہو چکے ہیں اور اللہ بھی ہر چیز پر گواہ ہے۔ الوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28۔ مطلب سامعین، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا زیادہ سے زیادہ مہر رکھنے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور اگر ہم بات کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ کم از کم جو حق مہر کی مقدار ہے وہ ہے 10 درہم، زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں اللہ نے فرمایا قنطار مال، اس آیت میں عورت کو دی ہوئی رقم کے لیے لفظ قنطار کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی مقدار میں کچھ ہمیں اقوال ملتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قنطار 12,000 ہے، حسن بصری نے کہا کہ اس سے مراد بھی 12,000 ہے، مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد 70,000 دینار ہے، اس دن حضرت معاذ نے کہا کہ اس سے مراد 1200 اوقیہ ہیں، اور ایک اوقیہ کم از کم 40 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے مال و دولت کو ناپنے کا، یا ایک پیمانہ ہے کہ جس سے یہ پیمائش کی جا سکے کہ کتنا مال جو ہے وہ عورت کو حق مہر میں دیا جا سکتے ہیں۔ حضرت امام سعید بن منصور فرماتے ہیں کہ شعبی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا سنو، عورتوں کے مہر بہت زیادہ نہ رکھا کرو، اگر مجھے کسی کے متعلق معلوم ہوا کہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باندھے ہوئے مہر سے زیادہ مہر باندھا تو میں آپ کے مقرر کردہ مہر سے زیادہ جو رقم ہوگی بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ اس وقت قریش کی ایک عورت نے کہا، اے امیر المومنین، آیا اللہ کی کتاب پر عمل کرنا زیادہ حقدار ہے یا آپ کے حکم پر عمل کرنا؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا۔ اس عورت نے کہا آپ نے ابھی عورتوں کا زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے کسی عورت کو ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو اس میں سے تم واپس نہ لو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ آپ نے 2-3 بار یہ فرما کر ممبر سے نیچے اترے اور فرمایا کہ میں نے تم کو زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا تھا، سنو اب جو شخص جتنا حق مہر رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ سنن سعید بن منصور حدیث نمبر 598۔ اسی طرح سنن کبریٰ البیہقی اور مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو محترم سامعین، اس آیت سے اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کم از کم مقدار کی کوئی جو حد ہے وہ بتا دی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دی ہے کہ اگر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلی عورت کو طلاق دے کے اور اس کا حق مہر اس سے واپس لے کے اور اس پر تہمت اور بہتان لگا کے اگر ایسا کام کرو گے یہ تو جائز نہیں ہے۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس آیت مبارکہ اور اس کلام مجید کے ثواب کو میں حضور بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائیں مغفرت اور دعائیں صالح ثواب کے لیے تیری بلند بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اپنے خصوصی رحم و کرم سے میری والدہ کی مغفرت فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔